السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا اور ان کے سارے نظام سیٹ کر دیے، اور اللہ تعالی کے سیٹ کردہ نظاموں میں کہیں کبھی کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ کہ اللہ رب العزت نے وہ سب اپنے ہاتھ میں رکھا اور کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ سو اللہ کے انظمہ سیٹ کردہ ہیں، متعین ہیں، چل رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات اللہ کی نافرمانی کی جرات نہیں کرتی۔ یہ بہت غور طلب بات ہے کہ سب کچھ سوائے انسان کے اللہ کی اطاعت میں، امتثال اوامر میں چل رہا ہے۔ نہ سورج کبھی انکار کرتا ہے، نہ چاند، نہ ہی دیگر اجرام فلک، عناصر کائنات۔ اگر انکار کرتا ہے تو یہ انسان ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے یہ سب کچھ پیدا کیا، مسخر کیا اور اس کو اپنے ساتھ جوڑا۔ مگر سوء حظ کہ انسان اللہ پاک کا انکاری، باغی، نافرمان، منکر، اس قسم کی ساری منفی صفات صرف انسان کے اندر ہیں، اور اسی وجہ سے دنیا میں خلل ہے۔
زمین میں فساد ہے. آپ دیکھ لیں، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اور پھر اب تو یہ موقع ہے کہ ہم حج بیت اللہ سے، عید قرباں سے فارغ ہوئے ہیں. یہ بہت بڑے بڑے عمل ہیں، اور بڑے بڑے عمل تقاضا کرتے ہیں کہ بڑی بڑی تبدیلی پیش کریں. سوچ کو بدلیں، عمل کو بدلیں، نتائج کو بہتر کریں. آپ دیکھیے نا، یہ جو عبادات ہیں یہ ہماری ٹریننگ ہے، ہماری تربیت ہے. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اچھی کمپنیز اپنے اسٹاف کو ایڈوانس ٹریننگ کرواتی ہیں، اسکلفل ہو جائیں، کارکردگی بہتر ہو جائے، نیچر آف دا بزنس کو سمجھ لیں تاکہ رزلٹ دیں. تو میرے بھائیوں، یہ سوچئے کہ ہماری بڑی بڑی عبادات کے بعد ہمارے اندر کوئی چھوٹی چھوٹی بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے. یہ سوچنا از حد ضروری ہے. یہ حساب و کتاب لگانا ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے، مفید ہے. کیونکہ جب کاروباری حساب کرتا ہے تو پھر وہ خسارے سے بچنے کی کوئی شکل نکالتا ہے. تو آپ دیکھیے، ہم ایک قمری سال مکمل کر چکے ہیں تقریباً. محرم الحرام ہمارا اسلامی لیونر کیلنڈر، قمری کیلنڈر، دیکھو نا، ہم تو جنوری زدہ نہیں ہیں، ہم عیسوی کیلنڈر کے فالوور نہیں ہیں. ہمارا کیلنڈر اللہ رب العزت نے از خود متعین کر دیا ہے. سال کے مہینے، مہینوں کے دن، بظاہر یہ باتیں آپ کو معمولی لگتی ہوں گی، لیکن یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. کسی ایک چیز کو بھی آدمی پکڑے اور اس کی جڑ تک پہنچے. آپ دیکھیے، ہم بہرحال جیسے کیسے بھی گناہگار ہیں. ذوالحج کے بعد محرم الحرام ہے. محرم الحرام سے ہمارا اسلامی قمری لیونر کیلنڈر کا آغاز ہے. ہم ذوالحج کو گزار رہے ہیں، اختتام پر ہے. ہمارا ایک اسلامی سال ختم ہو رہا ہے. بڑی بڑی عبادات کے ساتھ ہم اس کو رخصت کر رہے ہیں. کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی واقع ہے؟ کوئی تبدیلی. آپ صرف ایک، حالانکہ یہ موضوع خطبہ نہیں تھا، ضمناً آ گیا، لیکن آپ سوچئے اگر میں 2024 کا آدمی ہوں، اس کا معنی میں اپنے عقیدہ، مسلک، مذہب سے محمد ہی نہیں، عیسوی ہوں.
24 کو ماننا، اس کا کیا معنی ہے؟ میری نسبت بطور امتی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جبکہ یہ منسوخ ہے، یہ منع ہے، یہ کفر ہے، یہ انکار ہے۔ کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلیاں اس اسلامی عمل جس کے اندر سے ہم نے اتنے جانور ذبح کر دیے، اتنے لاکھ لوگوں نے حج کیے، کتنے لوگوں نے تکبیرات توحید پڑھی، جانوروں کی گردنوں پہ چھریاں چلائیں، تھوڑا جائزہ لے لیں، آپ اپنا انالیسس کر لیں، کیا میرا کوئی عمل میرے ساتھ کھڑا ہو کے قیامت کو اللہ کے سامنے یا دنیا میں کافروں کے سامنے مجھے کوئی مضبوطی دیتا ہے؟ آپ دیکھ لیں تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ لے کر مقام عرفہ سے، حج کے خطبے سے، سارے اسلامی ملکوں کے اندر کل مسلمانوں نے یہ تکبیرات پڑھی ہیں۔ کیا مسلمانوں کے اوپر، عرب ملکوں پر، پاکستان کے اوپر، یہ جو ہم پاکستان کہتے ہیں، ان تکبیرات کی زبانی ادائیگی سے، ان کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی قبولیت سے ہمارے ذہن کا معیار، سوچ، فکر، عمل بدلا ہے؟ مثال کے طور پر تبدیلی سے میری مراد، کیا ہم توحید و شرک، اسلام و کفر، اس کی طرف پلٹے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں، ہمارے اداروں میں، ہماری پارلیمنٹوں، اسمبلیوں، حکومتوں میں، ہماری عدالتوں میں، ہماری تعلیمی درسگاہوں میں، کیا اتنی بھی تبدیلی اتنے بڑے عمل سے واقع ہوئی ہے، وقوع پذیر ہوئی ہے کہ ہم دنیا کو شرک اور توحید پر اور کفر اور اسلام پر جج کرنے لگے، بانٹنے لگے؟ دنیا کی تقسیم قرآن پر کرنے لگے؟ اگر آپ اس بات کو سوچیں کہ اچھا اس دنیا کی، اس کائنات کی تقسیم ہم کس طرح سے کریں، کافر تو کہتا ہے تقسیم ختم کرو، یونیپولرائزیشن، یک قطبی نظام، گلوبل ویلیج، ورلڈ آرڈر، کافر نمبردار۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ یہ فرماتا ہے کہ دنیا کی تقسیم رکھو، اور تقسیم میری کتاب پر رکھو، اور سارے تعلقات، ساری پالیسیاں، ساری ورکنگ، دنیا کی ساری لیونگ، سارے کوآپریشن، سارے سوسائٹیز، ساری برادریاں میری تقسیم پر بناؤ۔ ہمیں یہ برا لگتا ہے؟
مولوی بنیاد پرست ہے. دیکھو جی یہ مولوی ایکسٹریمسٹ ہے. دیکھو نا آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں, اس نے تو انکار نہیں کرنا, آپ نے منڈی سے خرید لیا ہے. بکرا ہے تو نوکر کے ساتھ مل کے خود چھری چلا دی, نہیں تو قصاب کو بلا لیا. طاقتور بیل ہے تو 10-15 اکٹھے ہو گئے, مگر آپ نے اپنے دل کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے حکم, کوئی ویژن, اللہ کی قسم میرے بھائیوں میں ویژنری تبدیلی چاہتا ہوں, سوچ کی, فکر کی. مسلم امہ کی سطح پر کافر امت کے خلاف اللہ پاک کی تقسیم کے مطابق اچھا دیانتداری سے آپ سوچئے, آپ نے یہ 55, 56, 57 اسمبلیوں اور پارلیمنٹوں میں کبھی لفظ کافر کسی کو بولتے سنا ہے؟ چھپن ملک ہیں آپ کے, کہتے ہیں ملک, میں تو نہیں کہتا ملک, میں تو سچی بات ہے, ذاتی طور پہ آپ مجھے کچھ بھی کہہ لیں, میں میم کی پیش کی بجائے زیر ڈال لیتا ہوں, میں کہتا ہوں 56 ملک ٹکڑے ہیں یہ کافروں نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے رکھے ہیں. یہ ملک سوورن سٹیٹ نہیں ہے. یہ آزاد, خود مختار, اپنے فیصلوں کے مالک. یہ لفظ انگریزی میں بڑا چلتا ہے نا, وکیلوں کی زبان پر اور اسمبلیوں کی زبان پر, سوورینٹی, سوورن سٹیٹ. واللہ غلط ہے. ملک ہیں ہم. توحید کی تکبیر پر دمبا چھترا ذبح کرتے ہیں, مشرک کو ماتھا ٹیکتے ہیں. امریکہ بے ایمان کے سامنے کل عالم اسلام جھکتا ہے. ہر یونیورسٹی, ہر تعلیمی درسگاہ, ہر سیاسی پارلیمان ہمیں ایک سبق پڑھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دنیا میں تقسیم نہیں ہے, کفر کو بڑا مان کر سب ایک نظام کے اندر چلو. ہم چل رہے ہیں. ہماری ترجیحات بول بول کے کہتی ہیں. آپ بتائیے واللہ آج پاکستان سمیت دیگر سارے ملکوں کو لے کر یہ تقسیم جو میں منبر رسول پر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کافر, مسلم, مومن, مشرک, موحد, مشرک, اس کے اندر میرے رب نے بانٹی ہے. کیا ہمارا ذہن اس کو قبول کرتا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو اللہ کی قسم میں نہیں کہتا میری مان لو, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دوبارہ غور و فکر کر لو. آپ کا ایشیا جنوب ایشیا, وسط ایشیا, آپ کا مشرق وسطی, آپ کے افریقہ کے مسلمان ملک, کیا ہم سب کافر اور مسلم کی تقسیم کو
اپنے اداروں پر، اپنے فیصلہ ساز اداروں پر، اپنی خارجہ پالیسی پر، اپنی دفاعی پالیسی پر منطبق کرتے ہیں. او میرے بھائیو، حنفیو، سلفیو، وہابیو، بریلویو، اللہ کی قسم اپنے اسلام کو جج کر لو. ہمارے اسلام کے اندر کفر سے علیحدگی نہیں ہے. ہم بین المذاہب کی ڈگڈگی بجانے والے ہیں، بین المذاہب کی ڈگڈگی بجانے والے ہیں. ہماری گردان ٹالرنس ٹالرنس. کیوں بھائی؟ تو ماما لگتا ہے کافروں کا جو ٹالرنس گردان کرتا پھرتا ہے. کافر کس کی مخلوق ہے؟ پیدا کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. مسلمانوں، جب تک تم اس کمن کیری میں جس میں تم کو کافروں نے پھنسا دیا ہے نہیں نکلو گے، اللہ کی قسم تمہاری پالیٹکس، تمہاری اکنامکس، تمہاری ڈائنامکس، تمہاری کوئی چیز نہیں چلے گی جب تک تم اپنے آپ سے کافروں کو، اپنے آپ کو کافروں سے علیحدہ نہیں کرو گے، جو نہیں کر رہے آپ. جب ہم علیحدہ نہیں کرتے تو کافر ہمارے اوپر حاوی ہے. حاوی ان دا سینس ہماری سب سے بڑی پریشانی اس وقت کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں سب سے بڑا ٹاپک کیا ہے؟ شرک اور توحید. اور ہماری سب سے بڑی لڑائی اپوزیشن اور حکومت. دیکھو ہم کتنے دور ہیں اس معیار سے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین کو مقدم کرو، دین کو قائم کرو، دین پر متحد ہو جاؤ، دین میں تفرقہ نہ کرو. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. دعوت کو عام کرو، دعوت سے مشرک کی جان جائے گی. میں اسلام آباد میں توپ تفنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں لوہے کے ساتھ لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں زبان کے ساتھ دعوت کی بات کرتا ہوں. دعوت کیا ہے؟ دعوت نبیوں کا پیشہ ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم. سارے نبیوں کا ذکر کر کے اللہ نے دعوت مقدس عظیم تر انبیاء کا پیشہ. اللہ کی قسم عرفات کے میدان سے لے کر اسلام آباد کے جمعہ تک ساری دنیا میں دعوت ہے. کھڑی ہے دعوت. دعوت تقسیم کرتی ہے، دعوت واضح کرتی ہے اسلام و کفر کو، دعوت واضح کرتی ہے عدل و ظلم کو. ہم دعوت کے چور ہیں. آج اللہ کی قسم کروڑوں مولویوں کے باوجود میں صاف کہتا ہوں آج دعوت دنیا میں موجود نہیں ہے. اسلام آباد میں دعوت نہیں ہے، انقرہ میں دعوت نہیں ہے،
قاہرہ میں دعوت نہیں ہے، کازا بلانکا میں، رباط میں دعوت نہیں ہے، ریاض میں دعوت نہیں ہے. اور دعوت بنیاد ہے دنیا کی تقسیم کی، اور امت مسلمہ کی کامیابی کی بنیاد دعوت. جس کے ہم چور و مجرم ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہمیں وہ مولوی برا لگتا ہے جو دعوت کی بات کرتا ہے، اچھا دعوت کے معنی بھی نہیں جانتے. کیونکہ دعوت کو ہم نے دے دیا بیچارے مولوی کو. اور مولوی ہم نے کون دیا؟ جس کے گھر روٹی نہ پکتی ہو، جو نانے شبینہ کا محتاج ہو. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، دعوت کے مرکز دیکھتا ہوں، چٹی ٹوپیاں پہنے، مانسیرا کے، ہزارہ کے، گلگت بلتستان کے، دور دراز کے وہ غریب یتیم بچے جن کے ماں باپ ان کو اسلام آباد امیر شہر کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ چلو کہیں امامت کر دے گا، مؤذن لگ جائے گا، کہیں قاری بن جائے گا، کو پیٹ پاپی اس کا پل جائے گا. ان کو ہم نے دعوت دی ہے. یہ کسٹوڈین ہے دعوت کے. اپنی سوسائٹی کے سب سے کمزور طبقے کو ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا. یا اللہ تو جان اور تیرا دین، اور یہ ہمارے یتیم. یہ دعوت ہے. اللہ نے دعوت کس کو دی؟ نوح علیہ السلام. اور کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ سلام علی نوح فی العالمین. ذرا آپ اپنی ایوان ہائے سیاست کے اندر جا کے دعوت کا کبھی ذکر کریں، اللہ کی قسم آپ کو ٹوٹ کے پڑ جائیں گے، کھانے کو پڑیں گے. یہ چوروں کی منڈلیاں جو اسمبلیوں میں لڑتی ہیں، سلام علی نوح فی العالمین. سردار دعوت حضرت نوح. سردار دعوت خلیل اللہ حضرت ابراہیم. دعوتوں کے سردار. ٹکر ان کی کن کے ساتھ؟ نمرودوں کے ساتھ، قیصروں کے ساتھ، کسرا کے ساتھ. امام دعوت انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم رہتی دنیا تک میری طرف سے ڈیپیوٹیڈ ڈیزگنیٹڈ امام دعوت، میرا دوست. یار اتنا خون بہا کر، اتنے بکرے بیل ذبح کر کے کوئی تبدیلی تو اپنی سوچ میں لاؤ. اللہ کی تقسیم کو مانو، اللہ کی دعوت دو. قسم باللہ دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے، کیتھولک پروٹیسٹنٹس کی دعوت نہیں ہے. خود اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا کیونکہ امتوں نے ان کو محرف کر دیا تھا. امام دعوت حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم دنیا، سید الانبیاء، اس دنیا کے لیے حجت، سٹینڈرڈ، یہ میں نہیں عرض کر رہا ہوں، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، محمد رسول اللہ سٹینڈرڈ ہے، کرائیٹیریا ہے بین الاقوام والملل، امتوں، قوموں، ملکوں کے درمیان سٹینڈرڈ، معیار، متبع، فائنل جورسڈکشن رکھنے والا۔ ذہن بدلو عید قربا کے بعد، اللہ کی قسم تم ذہن بدلو گے، تمہارے بکرے قبول ہو جائیں گے، تمہارے چھترے قبول ہو جائیں گے، تمہارے بیل قبول ہو جائیں گے، تمہاری قربانی خون کے قطرے قبول ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ مان لے گا کہ میرے بندوں نے عید قربان پر شرک اور توحید کو، اسلام اور کفر کو وک وک کر دیا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہونا۔ روزے آ گئے، رمضان آ گئے، شبینے گزار دیے، عید الفطر منا لی، عید الاضحیٰ آ گئی، جانور ذبح کر لیے، عید ملن کر لی، قربانی بانٹ دی اور سمجھے کہ کام ہو گیا۔ اللہ کی قسم کام وہیں کا وہیں ہے، اس لیے کہ ذہنوں پر کفر کی چھاپ ہے۔ دیانتداری سے سوچو، قسم باللہ آج پاکستان میں 4 بڑے شہروں میں، یہ لاہور، کراچی، کوئٹہ، پنڈی، ان بڑے شہروں میں، اللہ کی قسم اس کیپٹل میں، کیا ہمارا ذہن اسلام اور کفر پر کھڑا ہے؟ اور جس جھگڑے میں تم پڑے ہو، میرے رب کو اس میں کیا غرض ہے؟ اس پارٹی کی حکومت ہو، اس پارٹی کی حکومت ہو، یار اسلام آبادیوں، سچے دل سے کبھی اللہ کے ساتھ بات کرو، مراقبہ کرو۔ آپ سوچو کہ میرے رب کو، اللہ پاک کو ان لوگوں سے یا اپوزیشن بینچر سے کیا لینا دینا ہے، جبکہ یہ سب کے سب کافروں کے سامنے پوری طرح خضوع کیے ہوئے، جھکے ہوئے ہیں۔ میں لڑوں یا آپ لڑیں، گورنمنٹ کے حق میں اپوزیشن سے لڑیں یا اپوزیشن کے حق میں گورنمنٹ سے لڑیں، کیا یہ دونوں امریکہ کے آگے جھکے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا ان کی عدلیہ، ان کی مقننہ، ان کی جاہل انتظامیہ، کیا ان کی بیوروکریسی کفار کے سامنے پوری طرح ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑی ہے؟ مجھے اللہ کی قسم ڈر ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میرے بھائیوں کے، میری بہنوں کے بکرے، چھترے، دمبے، بیل کہیں رائیگاں نہ چلے جائیں۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کہتا نہ تیرے جانور کا گوشت مجھے پہنچتا ہے، نہ خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو پہنچتا ہے تیرے دل کا سوچ، فکر، ویژن۔ تو اللہ کا ہے کہ غیر اللہ کا؟ غیر اللہ سے میری تفسیر
یہ عالمی بت، عالمی نظام کافر کا ڈومینیشن، اور وہ سب ایک ہیں، اللہ کی قسم وہ سب ایک ہیں۔ روس، امریکہ، برطانیہ، فرانس، اسرائیل، ہندوستان، سب ایک ہیں، کوئی فرق ان کے اندر نہیں ہے۔ مشرقی پاکستان کو کاٹنا تھا، سب ایک ہو گئے۔ ضیاء الحق کو قتل کرنا تھا، سب ایک ہوئے۔ دھوکہ دیتے ہیں وہ اقوام عالم کو کہ وہ دو بلاک ہیں، وہ سب کے سب ابلیس کا ایک بلاک ہے۔ اگر ذہن تبدیل نہیں ہوا، اللہ کی قسم، تو عبادات عرش تک نہیں پہنچتی۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کہتا ہے میں تو تیرے اندر کو دیکھتا ہوں، تو اندر سے بدلہ کتنا ہے؟ تو میرا ہے کہ میرے غیر کا ہے؟ کوئی ایک ملک عالم اسلام کے اندر آج اللہ کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی ایک ملک عالم اسلام کے اندر آپ بتلائیں، کیا پاکستان کی اسمبلی میں بیٹھے لوگوں کو نہیں پتا کہ زکوٰۃ فرض ہے، سود حرام ہے؟ نماز فرض ہے۔ کسی ایک مسئلے پر اللہ کی قسم آپ انگلی رکھ کے ٹیسٹ کر لو، دیکھو نا، حکومت اسلامی ہو تو کیا فریضہ ہے؟ دنیا کو دعوت دے توحید کی، دنیا کو سمجھائے اور باز رکھے کفر سے۔ کیا جزیرہ کی، الجزیرہ کی، مسلم ریاستیں، کیا دیگر اسلامی ملک، کوئی ایک وزیر اعظم گنگا پن توڑ کر عالمی میڈیا پر دنیا کو یہ بات کہنے کو تیار ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم؟ حالانکہ وہ مانتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، جعلی میڈیا منع ہے، باہمی لڑائی منع ہے، سیاسی شرک منع ہے، مگر کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی اللہ کی قسم ٹکڑا زمین پر اس وقت ایسا نہیں ہے جو صحیح اسلام کو صرف زبان سے انٹرپریٹ ہی کر دے۔ تو آؤ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے ساتھ جڑو، اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ کہتا میرے مددگار بنو، کونوا انصار اللہ۔ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے میرے مددگار بن جاؤ۔ نبیوں نے پوچھا امتوں سے، من انصاری اللہ، کون مدد کرے گا میری اللہ کی طرف؟ تبدیلی لاؤ، سوچ میں بدلو، ویژن کو بدلو، قرآن کو پڑھو، اسلام کو سیکھو، کفر کو بھی جانو، کفر کے حملے، اس کی اسٹریٹجی،
200-300 سال لگائے انہوں نے، ہمارے سیلیبائز بدلے، ٹیکسٹ بدلے، ہمارے پروفیسروں کے دماغ بدلے، ہمارے سیاستدانوں کے خناس بدلے، ہماری عورتوں مردوں کے سوچ فکر کے زاویے بدلے، ہمارے حلیے چہرے لباس بدلے، ہمارا کلچر سیولائزیشن لیونگ بدلی۔ آؤ اللہ کی قسم، عید قرباں کے بعد اس پہلے اجتماع میں آپ کو واپسی کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی طرف واپس آؤ، انیبوا الی ربکم، اللہ کی طرف لوٹو۔ اتنا ہی پیدا کر لو میرے بھائیوں، نئی داڑھی رکھتے، نئی پر برقع پہنتی خواتین، یہ سب انشاءاللہ دعائیں کریں گے، محنتیں کریں گے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔